السلام علیکم ویورز، انشاءاللہ جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سٹارٹ کیا ہے اس کو بھی ہم سیکنڈ پارٹ آج بتائیں گے انشاءاللہ۔ جو مدین حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے، اس سے پہلے اگر کسی نے یہ پارٹ 1 نہیں سنا تو وہ انشاءاللہ میں ڈسکرپشن پہ جو ہے وہ اس کا لنک آپ کو دے دوں گا، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت تھکن کا جو سفر ہوتا ہے، پہلے تو وہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں تو بہت تھک گئے ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پہ جو ہے وہ بہت سارے جو لوگ ہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ 2 لڑکیاں بھی ہیں، ان کا جو ریوڑ ہے بکریوں کا وہ دور کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جا کے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سارے آدمی جب مرد حضرات جو ہے وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلا دیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے یا کوئی مرد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ان کا ریوڑ یعنی ان کی بکریاں لے کے جو ہے وہ ان کو پانی پلاتے ہیں، اور پھر ریوڑ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت راستے کی تھکان، بھوک اور ہر چیز جو ہے وہ مطلب مدین میں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں آپ کے در کا جو ہے وہ فقیر ہوں، جو بھی آپ میری جھولی میں ڈال دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو ہیں وہ شرماتی ہوئی نیچے نظریں کر کے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کو میرے والد جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب مدین ہے اور یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، اور کچھ علماء کی رائے ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے ہیں اور کچھ کی رائے دیگر ہے، بہرحال واللہ عالم۔ تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی اور جو لڑکیوں کے والد ہوتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں سارا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ سارا ہوا مصر میں میرے ساتھ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ میری بیٹی نے بتایا کہ آپ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے وہ ایک بات رکھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ میری خدمت کرتے رہیں، یعنی بکریوں کو چارہ کھلاتے رہیں، پانی پلاتے رہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ یہاں گھر پہ بھی رہ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک میری 2 بیٹیاں ان میں سے ایک کی میں آپ سے شادی کر دوں گا۔ تو اب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایماندار بھی ہیں اور اس کام کے اہل بھی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لیکن اس کا جو مہر ہوگا یا اس کی جو شرط ہوگی وہ 8 سال کی ہوگی، اور اگر 2 سال آپ مزید رک جائیں تو یہ آپ کی طرف سے ہم پہ احسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہیں کہ انہیں رہنے کے لیے گھر بھی مل جاتا ہے، ان کا اہل و عیال بھی ہو جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ کھانا پینا بھی فراہم ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے ان کی جاب بھی لگ جاتی ہے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی جو 10 سال کی مدت ہے وہ پوری کرتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ نبی ہیں اور آپ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ 10 سال کی جو مدت ہے وہ پوری کر دی۔ یوں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال کی مدت پوری کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو واپس مصر لے کے جو ہے وہ جانے لگتے ہیں، یہ سوچ کے کہ وہاں کا جو معاملہ ہوگا وہ ختم ہو گیا ہوگا، 10 سال بعد لوگ بھول گئے ہوں گے۔ اور وہ جب سفر کرتے ہیں تو رات کو ہو رہی ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے جو ہے وہ ایک روشنی نظر آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ان کا اہل و عیال ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جا کے جو ہے وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، میں ایک روشنی دکھ رہی ہے۔ تو وہاں جب جاتے ہیں تو وہ جیسے ہی جاتے ہیں تو وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ جو ہے وہ طور کی مقدس وادی میں داخل ہو گئے ہیں، اپنی چپلیں اتار دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو پھر آواز آتی ہے کہ گھبرائیے مت، میں رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ آواز سنائی دیتی ہے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب دلچسپی لینے لگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں میں، کہ بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے، اور عصا جو ہے وہ اس سے میں کیا کرتا ہوں، اس سے میں بکریاں جو چڑھ جاتی ہیں ان کو جو بھیڑیاں کھانے آتا ہے اس کو بھی بھگاتا ہوں، اور اس سے میں پتے بھی توڑتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ آپ زمین پہ ڈال دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک دم بڑا سا اژدہا بن جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، اور اس کو جو ہے وہ پکڑ لیجئے۔ تو جب جیسے ہی وہ اژدہے کو پکڑتے ہیں وہ واپس اپنی اصل حالت یعنی عصا بن جاتا ہے۔
تو اس طرح جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ جو سیدھا ہاتھ ہوتا ہے وہ اپنی بغل کے اندر جو ہے وہ لگائیے اور باہر نکالیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ پورا چمکنے لگتا ہے وائٹ کلر کا, یعنی سفید چمکدار ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیں اور فرعون کی طرف وہ بہت زیادہ بغاوت پہ اتر آیا, یا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے لگا ہے. وہ کہنے لگا ہے انا ربکم الاعلیٰ, کہ میں رب ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں, ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ تو سائڈ میں زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن جب اللہ تعالیٰ فرعون کے دربار میں جانے کا کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, کہ میرے سینے کو جو ہے وہ کھول دیجئے, میرا کام آسان فرما دیجئے اور میری زبان کی گرہ جو ہے وہ کھول دیجئے, اور وزیر من اہلی, اور میرے بھائی کو یا میرے اہل و عیال میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دیجئے, میرا خیر خواہ بنا دیجئے, میرا ساتھی بنا دیجئے. تو دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام, ان کو بھی نبوت دی جاتی ہے اور ان کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا گیا, اور آپ دونوں جو ہے وہ جائیں فرعون کے دربار میں اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں یا توحید کا پیغام دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر جاتے ہیں فرعون کے دربار میں. اب فرعون کا دربار ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ. تو فرعون جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, وہ بادشاہ بنا ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, تو انا ربکم الاعلیٰ والا نعرہ ہوتا ہے اس کا, تو وہ تو نہیں مانتا, اور وہ تو بلکہ ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے مذاق اڑاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو پھر درباریوں سے کہتا ہے تو وہی موسیٰ ہیں جن سے غلطی ہو گئی تھی. اس طرح سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نیچا دکھانا چاہتا ہے, لیکن یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے, اور اسی طرح ہاتھ جو ہے اپنے بغل پہ لگاتے ہیں تو وہ سفید دکھنے لگتا ہے دیکھنے والوں کو. یوں جو ہے وہ فرعون کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے جو ہے وہ ہمیں انفلوئنسڈ میں لے لیں یا ہمیں قائل کر دیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ہم مقابلہ کرائیں گے بڑے بڑے جادوگروں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کون سا دن ہو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو معاملہ ہے کہتے ہیں کہ جو دن ہو اس میں سب لوگ آئیں ایک میدان میں, اور وہ دن سلیکٹ ہوتا ہے, کوئی ایک تہوار کا مصر میں دن ہوتا ہے, اور اس دن جو ہے وہ فرعون یعنی اپنے وزیروں سے بولتا ہے کہ آس پاس کے تمام جادوگروں کو بلا لو اور اچھے سے اچھے ماہر جادوگروں کو بلا لو, اس طرح جو ہے وہ مقابلہ شروع ہوگا. اب دیکھیں ایک میدان ہے اور کہتے ہیں کہ چاشت کا وقت ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے, اور سب کے سب جو ہے وہ اس میدان میں جمع ہے پورے مصر کے لوگ, اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ہیں اور جادوگر ہیں, اور جادوگر جو ہے وہ جب مقابلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ایک آواز لگاتے ہیں, یعنی فرعون کی جے ہو, یعنی فرعون جو ہے وہ بڑا ہو. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں, اور جو جیسے ہی جو ہے وہ جادوگر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے وہ ڈالیے جو ڈالنا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں پہلے آپ ڈالیے جو ڈالنا ہے. تو اس وقت غالباً سانپ کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے جادو پہ, تو جو جادوگر ہوتے ہیں اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جیتا جاگتا سانپ بن جاتی ہیں. تو جو ہے وہ جیسے ہی سانپ بنتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرا جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, وحی ہوتی ہے کہ آپ گھبرائیے مت بلکہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پہ ڈالیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں تو یوں وہ جو ہے وہ بڑا اژدہا بن جاتا ہے, ان سب سانپوں کو نگل جاتا ہے. اب یہ منظر دیکھ کے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بے شک جادو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ ہے اور یہ رسول ہیں اللہ کے, اور فوراً جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ فرعون کو بہت بری لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ تم ایمان لیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فرعون اب تو آپ جو دل چاہے ہمیں کریں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے فرعون جو ہے وہ سزا سناتا ہے کہ اب تمہارا جو ہے وہ میں کیا کروں گا, سیدھا ایک ہاتھ اور الٹی سائڈ کا پاؤں جو ہے وہ کاٹ دوں گا اور تم لوگ کو سولی چڑھا دوں گا. تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تو جو دل چاہے کریں, اور ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے, ہم ہدایت پر آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہیں. اور اسی طرح اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم پہ جو ہے وہ صبر انڈیل دے, یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم موت کو دیکھ کے یا ان سختیوں کو دیکھ کے جو ہے وہ واپس مڑ جائیں, بلکہ یہ صبر کا جو معاملہ ہے یہ انڈیل دے ہم پر,
اور ہم جو ہے وہ صبر کرنے والے بن جائیں. اور یوں ہی ہوتا ہے کہ فرعون ان پر ظلم کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں. اب یہاں پہ قرآنک ورژن جو ہے, جو قرآن کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ واقعہ, تو اس میں جو ہے وہ یہ بتایا تو نہیں گیا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان, کیونکہ وہ ان کے ہی مطلب انہی میں سے ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگتے ہیں. لیکن کیونکہ فرعون کا جبر ہوتا ہے اور فرعون کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جبر کرتا ہے, تو اس لیے اس کی بھی بات یعنی ظاہری میں جو ہے وہ فرعون کی بات مانتے ہیں اور اسی طرح محنت کرتے رہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقتاً فوقتاً جو ہے وہ درس و تدریس بھی اپنے یعنی بنی اسرائیلیوں میں کرتے ہیں, اور یوں جو ہے وہ فرعون کو بھی جا کے یعنی کافی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے وہ مکالمہ ہوتا ہے. پورے مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بتایا ہے, اس میں بتایا کہ یہ فرعون کے دربار میں ایک مومن ہوتا ہے, اس انسان کا نام جو ہے جو بہت نیک آدمی ہوتا ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ جو ہے وہ فرعون کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن فرعون جو ہے وہ قائل نہیں ہوتا, بلکہ الٹا بولتا ہے. اس کا وزیر ہوتا ہے حامان, کہتا ہے حامان ذرا ایک بڑی سی بلڈنگ تو بناؤ, یا اس میں بہت بڑی سیڑھی تو لگاؤ کہ میں دیکھوں اس میں چڑھ کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کون ہے. مصر کی نہریں تو میرے حساب سے بہتی ہیں, مصر کا قانون تو میرے حساب سے بہتا ہے, تو انا ربکم الاعلی, میں جو ہے وہ رب ہوں اعلیٰ. تو یہ بات اس کی جو ہے وہ یہ اکڑ جو ہے وہ اس کی نہیں جاتی, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب فرعون کو غرق کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے معتد یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے وہ ان پر نازل کرتے ہیں. جیسے کچھ کا ذکر آیا ہے, جیسے جوؤں کی جو ہے وہ بھرمار ہو جاتی ہے, اس طرح خون کی بھرمار ہو جاتی ہے, اس طرح جو ہے وہ مینڈک نکلنے لگتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسی فرعون کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا, آپ دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے, تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے, تو وہ عذاب ٹل جاتا ہے. لیکن فرعون بھی اپنی بات سے پھر جاتا ہے. تو یوں ہوتا یہ کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو لے کے نکلیں بنی اسرائیلیوں کو. وہاں تعداد تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کی بتائیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو راتوں رات لے کے نکلتے ہیں. جب راتوں رات لے کے نکلتے ہیں تو جو فرعون ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ پورا اپنا لشکر لاؤ لیس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ان کے آتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکل رہے ہوتے ہیں تو دریائے نیل کے آگے آ کے جو ہے وہ ایک دم ٹھہر جاتے ہیں, کیونکہ وہاں دریا ہوتا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہوتا ہے. تو یوں بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, مطلب پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے, ہم کہاں جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی سکون انداز میں کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ ضرور کوئی رستہ نکالے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوتی ہے کہ اپنا عصا جو ہے وہ دریا پہ مارے, یوں دریا کے بڑے بڑے 2 پہاڑ بن جاتے ہیں اور بیچ میں جو ہے وہ رستہ کھل جاتا ہے. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیلیوں کو لے کے اس سے نکلتے ہیں. تو فرعون بھی سوچتا ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے اسی رستے سے آ جاؤں. تو جیسے ہی فرعون آدھے دریا کی طرف پہنچتا ہے تو دونوں دریا جو ہے وہ واپس مل جاتے ہیں, اور یوں فرعون کا لشکر اور پورا جو فرعون ہوتا ہے یعنی وہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور اس پہ غرق ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یعنی ڈوب رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. تو اللہ تعالیٰ آواز کرتے ہیں الان کہ اب ایمان لائے ہو, جب تم اپنی موت کو دیکھ رہے ہو. تو یہ حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب انسان اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں موت سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادوار میں سے دوسرا دور, کس طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور کس طرح جو ہے وہ اس نے جھٹلایا, اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیلیوں کو لے کے جو ہے وہ اس کے چنگل سے نکل گیا. اب انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ دور جو ہے وہ پارٹ 3 میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے, وہاں پہ کیا معاملات ہوئے اور یوں بنی اسرائیل کا معاملہ کیا بنا. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں پارٹ 3 میں کریں گے. اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کے واقعات جو ہے وہ اسی طرح آپ کو ملتے رہیں. جزاکم اللہ و احسن الجزا.